بہت ہی غم کے ساتھ آپ تمام تو لوگوں سے خبر شیئر کرتے چلیں کہ AOI نیوز کے دیرینہ ہمارے کولیگ اور وہ کولیگ جو کہ جنہوں نے صحافت کی دنیا میں بہت بڑا نام کمایا، ارشد شریف، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نیروبی میں سر پہ گولی لگنے سے شہید ہو گئے ہیں. اور we don't have words، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیونکہ ارشد صاحب سے تعلق ARY سے پہلے سے ہے. اس سے پہلے بھی ایک ٹی وی چینل میں ساتھ ہم کام کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ارشد صاحب کا جو تجربہ رہا، جو ان کا بات کرنے کا انداز تھا، جو ان کا چیزیں سمجھانے کا انداز تھا، اور وہ واحد اینکر پرسن تھے، وہ واحد تجزیہ کار تھے کہ آپ کبھی کوئی اچھا سوال اگر ان سے کر لیتے تھے تو اس کی دل کھول کر تعریف بھی کیا کرتے تھے، آپ کی یادداشت کو سراہا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک اچھے ساتھی کی طرح، ایک سینئر کی طرح انہوں نے اپنا کردار نبھایا. اور کیا کمال ریسرچ تھے. اپنے شو کی بہت سارے ایسے پوائنٹس سے بنانے ہوتے تھے، تو آئی یوز ٹو واچ ہز شو. جب میں نے ARY نیوز جب جوائن کیا، اور اس کے بعد جب صبح ہمارا شو ہوتا تھا تو میں 7 بجے ضرور ارشد شریف صاحب کا پورا شو دیکھتی تھی، اگر میں رات کو نہیں دیکھ پاتی تھی. آئی یوز ٹو میک مائی پوائنٹس، پھر میں اس کو کاؤنٹر چیک کرتی تھی. اور بہت سارا تو میری جو ریسرچ میں جو میرا کام ہے نا، وہ میں کہتی تھی کہ وہ ارشد شریف صاحب کے تھرو ہو جاتا تھا، کیونکہ میں ان کا شو ہوتا ہی ایسا تھا. جی، اٹ واز ٹوٹلی آن ریسرچ. اور مدیحہ، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتفاق ہوا ارشد صاحب کی غیر موجودگی میں ان کا شو کرنے کا. تو جب میں اسلام آباد گیا تھا تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہاں پر ان کی جو ریسرچ تھی وہ کس قدر ہوتی تھی، اور کتنا مشکل تھا اس وقت اس چیز کو سمجھنا اور اس کام کو کرنا، اور اس کے لیے کتنا وقت درکار تھا. اور صرف 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 جگہ سے کوئی بھی اگر سٹوری ان کے پاس آتی تھی تو اس کی کنفرمیشن کو یقینی بناتے تھے. اور آج دل نہیں مان رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی، دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ جو صدمہ ہے، یہ جو شوق ہے، اس کو کیسے برداشت کیا جائے اور اس پر کیسے ریئیکٹ کیا جائے. اور یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. اور افسوس کی اس گھڑی میں، صدمے کی اس گھڑی میں AOI نیوز کی پوری فیملی ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور یہاں پر ان کی فیملی نے بھی یہاں پر درخواست کی ہے کہ یہاں پر، کیونکہ ان کی فیملی بھی نہایت اس وقت غم سے گزر رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی پریویسی کا بھی خیال رکھا جائے. ایسی کوئی بھی تصویر اگر سامنے ہے تو مت کریں. کل میں اسپیسیفکلی ٹویٹ دیکھ رہی تھی جو کہ عمران ریاض خان نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی والدہ سے بات ہوئی تو ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میری خاور گھمن سے بات کراؤ. یہ ان کی دوستی تھی ہمارے ایک اور کولیگ خاور گھمن سے، اور خاور گھمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہایت دل گرفتہ ہیں، اور بہت مشکل وقت ظاہر ہے کہ زیادہ بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق رہا. تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. خاور گھمن صاحب، تعزیت آپ سے بھی کریں گے ہم بھائی، لیکن ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے بیان کر سکیں جتنا ہمارا ان کے ساتھ رہا. آپ کو کب اطلاع ملی اس واقعے کی؟ یہ ہوا کیا اچانک؟ جی، یہ جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ جتنے باخبر ہیں، میرے پاس بھی وہی خبر ہے جو ہے کینیا کے اندر نیروبی میں واقعہ رونما ہوا ہے. اب یہ واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجہ بنی ہے، کیا ساری صورتحال ہے، وہ تو جب اس کی ساری تفصیلات سامنے آئیں گی، وہ ساری انفارمیشن جب میڈیا کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی. میں تو رات کا جب سے یہ واقعہ ہوا، میں تو وہ پہلا دن، مطلب میری اپنی صحافت کا پہلا دن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں ایک انگریزی اخبار کے اندر ٹیلی رپورٹر تھا، تو وہاں پہ میری پہلی جس شخص سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام ارشد شریف تھا. تو یہ 99-2000 سے جو آنورڈ کا سفر ہے پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ، مطلب ہم کوئی ایسا دن نہیں ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ لندن میں وہ PhD کرنے کے لیے گئے. میں اس زمانے میں ایک اسکالرشپ پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ ہماری ملاقات رہی. تو ڈے ان ڈے آؤٹ ان کو دیکھا، جس انداز سے وہ، جس پیشن سے وہ محنت کرتے تھے، جس انداز سے وہ کام کیا کرتے تھے. مطلب میں نے کوئی جرنلسٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا وہ اپنے کام سے عشق کرتے تھے. عشق بھی اگر کوئی الفاظ ہوتے تو شاید وہ بھی ایکسپلین نہ کر سکتا تھا جتنا ان کا لگن تھا، لگاؤ تھا اپنے کام سے. آپ نے دیکھا ان کی وہ اسٹوری جس انداز سے وہ کیا کرتے تھے. جی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ
مطلب اگر آپ نے کوئی ریئل ٹائم دیکھنا ہو کہ یار صحافت کیا ہوتی ہے, صحافت کے لیے کتنا آپ کو جو دل جان جگر لگانا پڑتا ہے, تو وہ آپ ارشد شریف کو کام کرتے دیکھے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ جب کوئی کام کرنا ہے, کہ کوئی سٹوری کرنی ہے, تو اس کے پیچھے بس پھر نہ دن دیکھنا ہے نہ رات دیکھنی ہے. عسکری معاملات کے اوپر آپ نے دیکھا کوئی ایسا پاکستان کا محاذ نہیں جہاں پہ وہ نہیں گئے. سمندروں کے اندر سے انہوں نے رپورٹنگ کی, ایئر فورس ہوں, پاکستان آرمی کے جو آپریشن خاص طور پر سوات کے اندر ہوا, وہی واز دا فرسٹ ون جو کہ بالکل ایکٹیو, جو جب وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا تو آن گراؤنڈ وہاں پہ سب سے پہلے ارشد شریف رپورٹ کر رہا تھا. ایون وزیرستان. جی ایگزیکٹلی. تو وہ باقی اب کہانیاں ہیں, کہانیاں ہم سناتے رہیں گے. اب تو یہی رہ گیا ہے خاور بھائی, اب تو کوئی اور مطلب ظاہر ہے کہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جب انہیں وطن چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد یہ خبر بھی ہمیں کبھی سننے کو مل سکتی ہے. اور میں جس طرح سے بھی خاور آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ بات کرتے ہوئے جس طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو روک سکیں, لیکن آپ جو رو رہے ہیں, جو اپنے آنسو پی رہے ہیں, یہ اس وقت پوری قوم سن رہی ہے. جہاں جہاں آپ کی آواز آ رہی ہے وہ تمام تر لوگ آپ کو سن رہے ہیں. آپ کی نہ صرف یہ کہ آپ کی ارشد شریف کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی, آپ نے ان سے بہت اچھا سیکھا, آپ کے ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم تھے. آپ کی ان کی گھر والوں سے بات ہوئی, کیونکہ ہم ان کے فیملی ذرائع سے تو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جویریہ نے ابھی جیسی ٹویٹ کی ہے کہ یہ ہمارا پریویسی کا وقت ہے, تو کوشش کیجیے ہماری پریویسی کو آپ انویٹ نہ کریں, اور جو بھی ایسی کوئی پکچرز آئیں تو اس کو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ پلیز آگے مت اس کو ری ٹویٹ کریں, فارورڈ کریں. آپ کی بات ہوئی ہے گھر میں کسی سے؟ جی بالکل بات ہوئی ہے ان کی والدہ سے. مجھے بھی وہ دن بھی یاد ہے. شاید پاکستان میں زیادہ لوگوں تو ایسے علم ہے, لوگوں میں دوبارہ بات دہراتا چلوں کہ ارشد شریف صاحب کے والد صاحب کا ہی واز ٹو ینگ, مطلب ان کا ہارٹ اٹیک ہوا. وہ پاکستان نیوی سے ان کا تعلق تھا. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, یہ غالباً 2010 کی بات ہے, تو ان کے چھوٹے بھائی اس آرمی میں ڈاکٹر تھے, وانا آپریشن کے اندر وہاں پہ موجود تھے. تو ابھی ہم ان کے والد صاحب کے بریل کی تیاری کر رہے تھے اسی گھر کے اندر, تو وہ پتہ چلا کہ جناب اشرف نام ہے, ڈاکٹر اشرف, میرے ڈاکٹر اشرف شہید, کہ وہ وہاں سے نکلے تو راستے کے اندر وہ طالبان کا نشانہ بن گئے, وہ شہید ہو گئے. تو پھر مجھے بھی یاد ہے کہ ان کے والد اور ان کے چھوٹے بھائی کو ارشد صاحب کو ہم نے ایک ہی وقت میں قبر میں اتارا. ابھی بھی وہ مناظر میرے سامنے ہے. جس حد تک تو جس کسی کو ٹوٹا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھا اس وقت ارشد صاحب کو. لیکن وہ جب آج رات کو ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ پہلے اشرف چلا گیا تو اب ارشد چلا گیا. اور شاید شہدا کے پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں, مطلب خواہ جیسے ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ جو ان کا جو حوصلہ اور جو ان کی ہمت ہوتی ہے, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے ان کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا, بس کریں گے. کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کب تک ان کے جسے خاکی جو ہے وہ وطن واپس آئے گا, کب وہ اپنے واپس پیاروں کے پاس لوٹ کر آ سکیں گے؟ بس ان کی والدہ یہی کہہ رہی تھی کہ گمن یار دیکھنا میرے بچے کی لاش خیریت سے پاکستان آج. اللہ تعالیٰ صبر دے ان کو. لیکن بس ظاہر ہے کہ ان کا والدہ کا بھی سب کو خیال رکھنا ہوگا. یہ آپ کی بھی خاور بھائی ذمہ داری ہے ایک بڑی. اس وقت ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے طور سے پوری دنیا میں اگر کوئی بندہ سن رہا ہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, پاکستانی کی مدد کر سکتا ہے, اور ان کے گھر والے لگے ہوئے ہیں, JRY کی مینجمنٹ لگی ہوئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا جس پہ ہاتھی آ جائے ماں اپنے ہاتھ بنا لے تاکہ ان کو سفر کینیا سے یہاں لانے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہمارے ARY کے پلیٹ فارم سے جو بھی پاکستانی وہاں پر کینیا میں موجود ہیں یا جو پاکستانی سفارت خانہ وہاں پر موجود ہے, اور حکومت پاکستان بھی اس وقت جلد از جلد ان کے ساتھ رابطے قائم کرے تاکہ ارشد شریف کا جو جسد خاکی ہے وہ واپس اپنے پیاروں میں آ سکے. اور ان کی والدہ یہاں پر اس وقت جس طریقے سے ہمت اور عزم کی مثال بنی ہوئی ہے, ہم نے ایسی
خاور ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسی مثالیں کبھی دیکھی نہیں. بہت کم مثالیں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا وہ ایک صبر کا پہاڑ میں نے دیکھا ہے کل رات اور ابھی دیکھ رہا ہوں, میں نے زندگی میں کوئی اتنا صبر والا اور اتنے حوصلے والا شخص نہیں دیکھا جو میں نے ان کی والدہ کو دیکھا ہے. جس ہمت سے وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں, جس ہمت سے وہ اپنی پوتی کو, اپنے پوتوں کو, ماشاء اللہ ان کے ارشد شریف کے ایک بیٹی ہے, 4 بیٹے ہیں چھوٹے. ابھی ریسنٹلی ارشد شریف کا بیٹا بھی باہر پڑھنے گیا ہوا ہے, تو وہ ان کو سمجھا رہی تھی دیکھو اب اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, سنبھل کے رہنا ہے, باپ چلا گیا ہے. اللہ, آپ سوچیں راتوں رات جیسے کہتے ہیں سب کچھ پورا منظرنامہ بدل جانا, یعنی کہ کیا سوچ ہوگی, کیا خیال ہوگی کہ بیٹا کبھی نہ کبھی تو وطن واپس آئے گا, اور اس کے بعد پوتے کو یہ سمجھانا کہ باپ چلا گیا ہے, اب تمہیں بہت مشکل ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور سنبھالنا ہوگا. ہم تو خاور ہم ارشد شریف صاحب کو ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ کے طور پہ جانتے ہیں. ہمیں معلوم تھا کہ ان کا شو تو خیر رات جا کے 10 بجے شروع ہوتا تھا, لیکن وہ صبح کے آ کے دفتر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے, سارا دن وہ اپنا کام کرتے تھے, اور وہ ڈیڈیکیشن شو کرتا تھا کہ اپنے شو سے کتنی محبت کرتے تھے, کتنے وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اس عزم کے لیے کہ ان کی تمام تر ریسرچ اچھی ہو جو کہ وہ ناظرین تک پہنچا سکے. لیکن بحیثیت ایک شخص, بحیثیت ایک دوست, ایک بڑا بھائی, آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میرے گھر کے اندر جو مجھے لوگ جانتے ہیں, جن کا وہ ان کو پتہ ہے میرا کہ خاور گمن جرنلزم کے اندر کام کرتا ہے, وہ ایک جو وہ ان کو پتہ ہے کہ خاور گمن کا تعلق ارشد شریف سے کیسا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں نے جرنلزم کے اندر پہلے دن سے آج تک میں نے ان سے بس سیکھا ہی ہے. کوئی ایسا دن نہیں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی ہے, پروفیشنلی کسی بھی جگہ کے اوپر, ایموشنلی. حال ہی میرے والدین کا انتقال ہوا ہے تو وہاں پہ پہنچے, میرے گاؤں پہنچے, جا کے مطلب میرے ساتھ تعزیت کی, کسلے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کی تلقین کی. لیکن وہی جسے میں نے عرض کیا کہ اب بس کہانی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی منزلیں آسان کرے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے. تو خاور ابھی تک جو حکومتی جو چینلز ہیں ان کے توسط سے کوئی رابطے ہوئے ہیں کوئی کہ ان کو ارشد صاحب کو وطن لانے کے لیے ان کے جستخا کی؟ تمام تر جو بھی ممکنہ کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. بس جیسا میں نے بھی عرض کیا ہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ, اب یہی ہے کہ ان کے گھر والوں کی دیکھیں خواہش کیا ہے, بے بسی کے انتہا دیکھیں اب خواہش کیا رہ گئی کہ جس سے ہاتھی بس آ جائے, واپس ٹائم پہ آ جائے, تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, ان کو صبر آ جائے. باقی لگے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. انشاءاللہ خاور اللہ پاک آپ کو بھی صبر دے.